الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أفضل الأنبياء وأجمل الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے،
منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صدر ذی وقار واجب الاحترام معززین علاقہ، دینی مدارس کے مدرسین حضرات، مسجد کے ائمہ حضرات، اسلام کا درد رکھنے والے علماء کرام، مدرسہ صفدریہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام جو یہ پروگرام مورخہ 5 فروری سن 2020 بروز بدھ بعد از نماز مغرب تا حال اس وقت تک جاری و ساری ہے، حضرت اقدس نمونہ اصلاح قاری محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبینا کے حضرات سے، اس مدرسے کے محتممین حضرات سے، بھائی تنظیم الاسلام تسلیم الاسلام صاحب سے یا رحمان سے رابطہ ہوا تو اس وقت یہی عرض کیا تھا کافی دن تک یہ رابطہ کرتے رہے، شیڈول بڑا سخت تھا. میں نے کہا بلوچستان اور کراچی کا سفر ہے، پہنچ گیا تو انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو پچھلا ہفتہ سارا یہ سبی میں جلا، ڈیرہ مراد جمالی میں اور جیکو آباد پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ لے گئے، سکھر تک. تو پھر ایک جسامت ایسی، پھر شوگر، دل کا عارضہ، بلڈ پریشر، کافی الحمدللہ جلسے کرنے والے حضرات، ابھی بھی 2-3 حضرات جن کو میں نے تاریخیں دے رکھی ہیں. جب انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو مزاج کے خلاف کوئی بات اترے تو وہ وجود پر، طبیعت پر بوجھ بنتی ہے. پھر انسان کو خواہ کا غصہ آنے لگ جاتا ہے. پھر وہ غصہ جو ہے وہ منہ سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے، سبب بن جاتا ہے کہ جو انسان کی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے. اب میرا بھی 45 سے اوپر والوں میں شمار ہو گیا ہے. از راہ کرم جو وقت دیں وہ وقت اسی پر بیان ہو، بس وہ کڑن ہوتی رہتی ہے، کڑن اندر اندر اندر. کیونکہ آج میں نے قاری صاحب سے دوسرے نمبر سے رابطہ کیا، میں نمبر کھول ہی رکھا. اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے سے ایک دن میں 300 350 400 فون جو ہے وہ کبھی سن لیتا ہوں، کبھی نمبر 2 دن بند کر دیتا ہوں. نہ اس لیے حضرات سے نہیں کرتا، یوں نہ کہیں کہ دل کے اندر تکبر آ گیا، اوقات اپنی بھولتا کوئی نہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے الحمدللہ جو اللہ سے مانگا اللہ نے دیا، جو اللہ سے نہیں بھی مانگا اور ضرورت کے مطابق اللہ نے دیا. مختصر سے وقت میں، کیونکہ ابھی ہم نے 4 مرتبہ اللہ سے ملاقات کی ہے، ابھی 1 مرتبہ اللہ سے ملاقات باقی ہے. جو قول کے سچے اور وعدے کے پکے ہوا کرتے ہیں، جو ملاقات کا وقت ہو ان سے انتظار برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ اپنے بندے سے بہت ہی پیار کرتے ہیں. تو آج جو ہمارا ملاقات کا وقت تھا آخری، وہ 7:30 بجے کا تھا. اب 10 بج رہے ہیں، اللہ ہماری ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں.
ایک یہ ملاقات ہے، میں انشاءاللہ آواز میری وہ جائے گی، یہ آپ کا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے اپنا تھوڑا سا گرم ہونے دو، تھوڑا سا مجھے آنے دو، فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جائے گی آواز، عورتیں آپ سے زیادہ سن رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں وہ تم جو فون پر کرتے ہو ان کو وہ بھی سنائی آتی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں مجھے 34واں سال ہے خطابت کرتے، میں بڑا جانتا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے الحمدللہ. مولانا نور صاحب میرا بڑا پیارا ساتھی، پتہ نہیں کیوں آج آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ ایسی زندگی برکت دے. دارالعلوم میں ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا. کل میں نے جانا دارالعلوم رات پروگرام ہے انشاءاللہ کبیر والے. ایک یہ ملاقات ہے، اس ملاقات میں ہاتھ پاؤں ہلانے کی اجازت ہے. جو 5 منٹ کی ملاقات ہوگی اس کے اندر وہ ڈسپلن کا بڑا خیال کرتا ہے. وہ کہتا ہے بندہ جب میرے سے اسپیشل ملاقات کرنی ہو تو تجھے کھجلی بھی کرنے کی اجازت نہیں، برداشت کیا کر. چھینکنے کی بھی اجازت نہیں، برداشت. ہاں اب برداشت سے باہر ہو جائے تو چھینک لے، خارج کرنے کی بھی اجازت نہیں. اور میرے سے ملاقات ایسی ملاقات ہے کہ میں وہ مسئلے تیرے حل کرتا ہوں جو مسئلے حل کرنے کے لیے لوگ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں. جس دن یہ امت اللہ سے ملاقات کرنے لگ جائے گی 5 وقت میں، اسے کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ حضرات سے گزارش کر کے جاؤں گا، ساری الحمدللہ میرے سمیت نمازی ہو، بس یہ آخری اللہ سے ملاقات آج کے دن بھول کر بھی نہ چھوڑنا، گھر جا کے پڑھ لینا، جماعت کے ساتھ یہاں سے نماز پڑھ کے جانا. رزق اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، سجدے کی توفیق اللہ نصیبوں والوں کو دیتا ہے. جسے پیدا کیا رزق کا سب سے وعدہ، سجدے کا ہر ایک سے وعدہ نہیں. وہ جسے چاہتا ہے. ابھی تھوڑا سا ایک عمل ہوا، مولانا نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ چاہتے ہیں ادارے قائم رہیں؟ تو آپ نے کہا جی. ان کا پھر اداروں کے ساتھ تعاون کرو. تو اس وقت لوگ اٹھے اور دینے کے لیے مولانا کے ہاتھ میں پیسے آ گئے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کے فرشتے کھڑے ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے اور انہوں نے اپنا رجسٹر نکالا تھا. مولوی صاحب کو نہیں پتا کس نے 100 دیے کس نے 50، فرشتوں نے سارا لکھ لیا. اور وہ رجسٹر کہاں ہے؟ وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. کب نکلے گا؟ قیامت کے دن نکلے گا. اس کی سیاہی بھی نہیں پھیلے گی، اس کا کاغذ بھی گم نہیں ہوگا، ہے جی. اس کو کوئی چوری بھی نہیں کرے گا، اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں کرے گا. قیامت کے دن ماں بہن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی سارے بھول جائیں گے. اللہ کہیں گے یار ادھر میری آخری کوشش ہے میرا بندہ تو جہنم میں نہ جائے. میں اتنا جان نہیں دینا چاہ. شیطان کہے گا، فرشتے کہیں گے ہے، اللہ بندے بھی کہیں گے ہے. بندے کیوں کہیں گے؟ حضرت صاحب السلام علیکم، دعا کرو جی میں بڑا گناہ گار ہوں. پھنس رہے ہو یہ کہہ کے میں تو گناہ گار کوئی نہیں ہوں، آپ نے بخشنے اللہ نے. جس کے آگے گناہ کا اقرار کریں اس کے آگے تم سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرو جی میں گناہ گار ہوں، دعا کرو جی میں گناہ گار. قیامت کے دن اللہ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے. کیسے؟ رحمت والی چادر اپنے بندے کے سر پہ ڈالیں گے اس طرح، پھر اس چادر کے اندر خود آ جائیں گے، بندہ اور رب دونوں بس. ہاں اور کہیں گے یہ گناہ تھے نا تیرے سارے، جی اللہ چاہوں تو تجھے ایسا ذلیل کروں لوگ تیری نسلوں کو گالیاں دیں، لیکن میں تیرے سے بڑا، تو بے وفا نکلا لیکن میں تیرے سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں سارے کر دوں مجھے کوئی نہیں روکے گا، میں ایک پہ پکڑ لوں مجھے کوئی نہیں روکے گا. جا میں نے تجھے معاف کر دیا، نکل. جب یہ نکلے گا لوگ کی آوازیں ماریں گا، اللہ ادھر آ بھی، ادھر آ، ادھر آ. اگر یہ بخشا گیا تو ہمیں بھی بخش اللہ، تم تو گناہ گار ہو. یہ بھی ہے، یہ گناہ گار کیوں ہے؟ کہا جب بھی ہمارے سے ملتا تھا دعا کرنا جی میں بڑا گناہ گار ہوں، دعا کرنا. فرمایا جتنوں کے سامنے کہے گا میں گناہ گار ہوں، قیامت کے دن اتنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف گواہ کھڑا کر دے گا اللہ کے دربار کے. آج کے بعد نیک ہے نیک نہیں ہے کبھی نہیں کہنا میں گناہ گار ہوں. میں کیوں گناہ گار ہوں؟ جب وہ معاف کرنے پہ راضی ہے تو میں معاف کروانے پہ راضی کیوں نہیں؟
مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے پاس گئے، مجذوبانہ حالت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، کہاں ملے گا بہلول؟ انہوں نے کہا جو جنگل میں کے آگے پیچھے پڑا ہوگا۔ پہنچ گئے، بہلول کہاں بھائی، لوگوں کو نصیحت کرنے والے۔ ان کا دسترخوان کے آداب جانتا ہے مالک بن دینار بہلول دانا؟ کھانے کے آداب ان کا جانتا کیا ہے؟ ہاتھ دھو کے بیٹھنا، دسترخوان بچھانا، اپنے آگے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، دعا بھول جانا تو بسم اللہ اول و آخر درمیان میں پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، 3 سانسوں میں پانی پینا، پہلے درمیان میں آخر میں نہیں پینا، دوسرے کا اکرام کر کے کھانا، کم کھانا۔ جب ساری سنتیں بتائیں، بہلول دانا کہنے لگے لوگوں کو بڑا نصیحت کرتا پھرتا ہے، چل جسے کھانے کا طریقہ ہی نہیں پتا اسے میں نصیحت کروں گا۔ یہ کہا، لاٹھی پکڑی بہلول دانا، آگے بہلول سن تو صحیح، آگے جا کے پیروں میں گر گئے۔ بہلول بتا دو صحیح، یہ کہا، فرمایا تو کھانے کی سنتیں ہیں۔ کہا بہلول پھر کیا کروں؟ کہا دسترخوان پر بیٹھ، اس وقت تک روٹی کا لقمہ اپنے حلق کے اندر نہ اتار جب تک سچے طریقے سے پتہ نہیں لگ جائے کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ یہ تو سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں جو پوری ہوئی۔ جو اندر چیز جا رہی ہے، ایکسپائر ڈیٹ کی گولی کھائی، اس نے معدے کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور 2 نمبر مشتبہ اور حرام مال اس کا لقمہ اندر گیا، اس نے ایمان کو اندر بالکل پھاڑ کے خراب کر کے رکھ دیا۔ اس نے مسجد میں آنے دینا ہی نہیں، اس نے نماز پڑھنے کے لیے دل میں محبت پیدا ہونے دینی نہیں، اس نے اللہ کو یاد کر، کیا وجہ ہے؟ کوئی روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی 8 دن میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ جو اندر جو چیز آ رہی ہے، وہ جیسی رگوں کے اندر وہ چیز گردش کر رہی ہے، ویسا اس کا رزلٹ باہر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ میرے سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، تو اپنے کام کو دیکھ لے، اور اس کام کو دیکھ کے سمجھ جائے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے کر رہا ہوں تو اللہ راضی ہے۔ اگر وہ کاموں میں اللہ ناراض ہے تو سمجھ لے اللہ ناراض ہے میرے۔ اپنے کاروبار دیکھ لو، اپنے کاروبار دیکھ لیجئے، اگر اپنے کاروبار میں آپ اور میں مطمئن ہے تو اللہ راضی، اگر میرا من نہیں مطمئن نہیں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ اے رب، جب آپ راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے بندے کو روٹی دوں نہ دوں سجدے کی توفیق دیتا ہوں۔ جب ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کپڑا دوں گا، روٹی دوں گا، مکان دوں گا، اولاد دوں گا، کاروبار دوں گا، گاڑی دوں گا، عہدہ دوں گا، وزارت دوں گا، لیکن جب ناراض ہو جاؤں گا تو اسے میں سجدے کی توفیق نہیں دوں گا۔ اللہ فرمایا اب جتنے بازار والے، جتنے نوکریوں والے، جتنے دکاندار ہیں، جتنے کالی گلی والے، وہ سارے اپنا احتساب خود کر لیں، قیامت تو بہت دور کی بات ہے نا۔ اپنے آپ کو خود دیکھ لیں، اللہ راضی ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ اگر اللہ ناراض ہے تو بھائی پھر مرنے کی مرنا نہ، اگر بس میں ہے تو مرنا نہ، اگر اللہ ناراض ہے اور مر گئے، خدا کی قسم جس طرح گنے کی مشین میں گنا ڈالتے ہیں اس کا بریدہ نظر آتا ہے، قبر میں جانے کے بعد یہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کو راضی مرنے سے پہلے کر لینا، چاہے جیسے ہو، ناراض کی اللہ کو نہ مرنا۔ یہ قبر وہ صندوق ہے کہ جس کے اندر انسان، قبر تو بہت دور کی بات ہے بھائی۔ فرمایا علماء اکرام نے جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے
اور اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرتے ہیں. پھر اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہے تمہارے میں، ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، ہے تمہارے میں اس کی روح کوئی ساتھ لے کے جائے؟ کوئی فرشتہ اس کی روح اوپر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا. پہلے آسمان تک جب پہنچتی ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کہتا ہے یار اسے لانے کی کیا ضرورت تھی، اس کی گندی روح نے سارے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا. پھر کیا کریں؟ کہ نیچے ہی پھینک دے، اوپر نہ لے کے. ایسے یہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور حضور کی ذات بھی سچی، نبی کی بات بھی سچی. آج پوری دنیا کے اندر حضور کی ذات کو منوایا جا رہا ہے، اور اس ذات کو منوانے کے لیے پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، جان بھی لگائی جا رہی ہے، ریلیاں بھی، اجلاس بھی، محفلیں بھی، گلیوں میں بازاروں میں لگے پڑے. کوئی کسی کو چھیڑ کے دیکھ لے، توپوں کے رخ یوں کر کے ایک دوسرے کی طرف کر رکھے. گستاخی کا، کفر کا، منافقت کا فتویٰ تو یوں لگاتے ہیں جیسے زبان پر پان کی پیک ہوتی. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں. کسی کو آپ کہہ کے دیکھ لو مسجد چھوڑ جائے گا، نماز پڑھنی چھوڑ جائے گا. آپ ممبر پر بیٹھ کے ممبر کے مزاج کے مطابق بات کر کے دیکھ لو، 4 آدمیوں کو اکٹھا کر کے دوسری جگہ مسجد بنا کے بیٹھ جائے گا. پتہ نہیں کیوں سختی لوگ. وجہ پھر اس کی ہے جو غذا اندر جا رہی ہے، اس نے آنکھ کا رونا چھین لیا اور دل کی نرماہٹ کو چھین لیا. 4 چیزیں جس سے چھن گئی وہ تو دنیا ہی کے اندر بد نصیب ہو گیا. جمود العین، آنکھ کا آنسو، کساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا، رونا ہی نہیں آتا. بغیر کلمے کے نبی کی امت دنیا سے جا رہی ہے، دل پر احساس ہی نہیں. 5 نمازیں گزر گئی، آنکھ سے آنسو نکلا ہی. ماں باپ بہن بھائی کا جنازہ سامنے پڑا، رونا آ ہی نہیں تھا. یہ حوصلہ نہیں ہے. جمود العین، اللہ نے اس کی آنکھ سے آنسو ہی نکال چھین لیا. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھ میں آنسو آئے، آپ نے یوں آنسوؤں کو لیا اور یوں جسم پر، کپڑوں پر، بدن پر. ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے انہی سے میں نے سنا تھا. فرمایا ابو ہریرہ آنکھ سے آنسو آئے، کپڑے سے صاف نہیں، ہاتھ سے مل کے جسم پہ مل لیا کر، جہاں جہاں لگ گیا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. آپ نے مجھے رونا نہ آئے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. 23 گھنٹے 50 منٹ ہنسے، 10 منٹ رو لو. 10 منٹ کے رونے پر قبر میں بھی ہنسائے گا، میدان محشر میں بھی ہنسائے گا. قساوت القلب، جمود العین، آنکھ کا سخت، آنکھ کا آنسو خشک ہو جانا اور دل سخت ہو جانا. اللہ کی مخلوق کے لیے دل نرم ہونا ہی نہیں. ایک دن کی زندگی سوار گھر میں 6 مہینے کا. آنے والے کل سے پہلے آنے والے کل کی تیاری کر کے بیٹھ جانا. وہ آدمی بد نصیب ہے جو ان 4 چیزوں میں پڑ گیا. بہلول دانا کی خدمت میں پڑ گئے مالک بن دینار. فرمایا نصیحت کروں گا، پہلے 4 شرطیں قبول کر، پھر میری نصیحت ہے تجھے، پہلے 4 شرطیں مان. مالک بن دینار کہنے لگے فرمائیے. پہلی یا اس کا رزق کھانا چھوڑ دے یا اس سے بغاوت کرنا چھوڑ دے. یا اس کا رزق نہ کھا یا کھا کر بغاوت نہ کر. گناہ کے لیے اس کی سلطنت سے باہر چلا جا. گناہ ایسی جگہ کر جہاں وہ نظر نہ آئے یا تجھے دیکھ نہ سکے. چوتھی، ملک الموت جب آ کے کھڑا ہو
اسے کہنا ٹھہر جا، مجھے جانے کی تیاری کرنے دے، نیکی کرنے دے۔ مالک بن دینار کہہ رہے 3 باتیں تو سمجھ میں ہی، چوتھی ملک الموت انتظار کرے گا۔ فرمایا جب ملک الموت تیری نیکی کا انتظار نہیں کرتا، تو نیکی کے لیے کل کا کیوں انتظار کرتا؟ تیری زبان سے ہی کیوں نکلتا اچھا انشاءاللہ کل کروں گا، آج کیوں نہیں کرتا؟ اگر رات کو ملک الموت آگے کھڑے ہو گئے اسرائیل علیہ السلام، وہ کہیں گے چھٹے کل آؤ گے تو نیکیاں کر لے، نمازیں قضا کر لے یا روزے رکھ لے۔ یہ 18-19 جنوری کو لاہور میں بیدیا میں ایک مولانا کا انتقال ہوا، مولانا عبید اللہ صاحب دارالعلوم، شاید آپ جانتے ہوں۔ انتقال ہوا، عشاء کی نماز کے مصلی پر پوری نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذی الجلال والاکرام صلی اللہ وسیع کر کے ہاتھ پھیرے ہوئے زمین پہ پڑھ وہیں سے اٹھیں گے قیامت کے دن۔ آجا جو تیری دعائیں ادھوری رہ گئی تھی آجا میرے سامنے مکمل کر لے۔ المرء مع من احب الیہ، اسی لیے کہا بھائی بازار سے بچو، مارکیٹ سے بچو، ہنسی مذاق کے اڈوں سے بچو، مسجد میں دل لگاؤ، گھر میں تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ جتنی دنیا کے اندر محنتیں ہو رہی مسلک لانے کی، دیوبند والے کہہ رہے ہیں دیوبندی بن جا بھائی، اس پر دلیلیں آپ فیس بک چلا کے دیکھ لو، نیٹ بک، وہ رات تک ایسے ایسی دلیلیں دیں گے۔ اہل حدیث کہہ رہے ہیں اہل حدیث بن جا، بریلوی کہہ رہے ہیں بریلی بن جا، اہل تشیع کہہ رہے ہیں ان کی بات ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ بن جا، تبلیغ والے نکلے اللہ کے راستے میں تبلیغ والا بن جا، مجاہدین کہہ رہے ہیں مجاہد بن جا۔ خدا کے بندو پہلے اسے یہ گھر اللہ کے گھر کی دہلیز پار کراؤ، اسے اللہ کے گھر میں لا کر اللہ تو دکھلاؤ۔ وہ اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اسے دیوبندی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بندہ ہی بننے کے لیے تیار ہے، اسے اللہ کا بندہ تو بناؤ پھر اللہ کے گھر کے اندر لا کر۔ چلو آپ سے ایک سوال کر کے جاؤں، یہ علماء کرام بیٹھے میری اصلاح کرنا۔ آج ایک جگہ عقیقے میں بیٹھے تھے، ایک میرے کان میں ایک آدمی کہہ گیا، سن بتاؤں اللہ پاک کی قسم، میرے کان میں کہنے لگا ہے ہمارا رشتہ دار دور سے اسلام ہے، کہنا تو اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں خیر؟ کہ بس، اور مجھے اس محبت کا الحمدللہ مجھے صلہ ملتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک ساتھی عمرہ کر کے آیا، بہت بڑے بلڈر ہے کراچی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کافی دن سے رابطہ نہیں ہوا کہ میں اللہ عمرے پہ گیا تھا، میں نے اس سے یوں کہا، میں نے کہا یار دعا کرو بلاوا نہیں آیا، اس سال دعا کر بلاوا نہیں آیا، لگ رہا ناراضگی ہے، کوئی ایسا عمل ہے ناراض ہے۔ مجھے رات کو اس کا وائس کال پر میسیج آیا، مولانا دار التقویٰ اور دار التوحید میں نے آپ کا ہوٹل بک کر دیا 10 دن کے لیے، اور آپ اور آپ کی بیوی جاؤ، میرے پاس اپنا پاسپورٹ بھیج دو، آپ کا بلاوا آ گیا، آپ کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے۔ میرے مزے مزے سے جا رہے ہیں، اور ہر سال اللہ یہی ترتیب بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں بھائی، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نبی والی اتباع کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا۔ اللہ کہیں نہیں ملتے، اللہ ملے گا تو نبی کی اتباع میں ملے گا، اور نبی کی اتباع کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کریم کی تابع داری۔ آج جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا، والدین کا ہمیشہ اعتراض رہتا ہے، توجہ، والدین کا ہمیشہ اعتراض رہتا ہے، مولوی صاحب دعا کرو یار پڑھدا کوئی نہیں، مولوی صاحب دعا کرو بھول گئے، مولوی صاحب ایسے ہی، مولوی صاحب نمازہ نہیں پڑھدا۔ مولوی صاحب انہیں قسم اٹھا کے بتاؤ، جب تک ہماری پیار والی چھتری کے نیچے رہا ہم نے اس کی تہجد بھی قضا ہونے نہیں دی، کیونکہ اسے ماحول تہجد اور نماز والا ملا۔ جب گھر گیا تو اسے گھر کے اندر ماحول ٹی وی والا ملا۔ ہم نے تو اسے انسان کا بچہ بنا کر، نمازی بنا کر، فضائل اعمال سننے والا بنا کر، تسبیحات
ترتیب کے ساتھ پڑھنے والا بنا کر قرآن پاک کے 3 پارے روزانہ پڑھنے والا بنا کے گھر بھیجا تھا. گھر والوں سے مدرسے کا مدرس استاد سوال کرے تم نے میری محنت کو کیوں بیکار کیا, تم قصوروار ہو, تم مجرم ہو. عبد الحنان کی اب پڑی ہوئی چینی کام نہیں کرے گی. ان حضرات کا لکھا ہوا تعویذ یا کام نہیں کرے گا کہ بچہ نمازی بن جائے. اپنے بچے کو نمازی بنانے کے لیے ماں باپ کو نمازی بننا پڑے گا. اپنے بچے کو نمازی بنانے کے لیے گھر والوں کو نمازی بننا پڑے گا. جب اسے گھر کے ہر کمرے میں ٹی وی کی اسکرین نظر آئے گی اور کسی کمرے میں سے مصلی نظر آئے گا نہیں, وہ تو تم نے تو اس کی محنت کو, تم نے تو اس کا بیڑا ڈبو کے رکھ دیا. بچے کا قصور نہیں, قصور والدین کا ہے. آج گزارش کر رہا ہوں جن بچوں کو آپ نے قرآن پاک پڑھایا, کبھی ان کو گھر میں تانا نہ دینا, اللہ ناراض ہو جائیں گے. کبھی ان کو تانا نہ دینا, ویکھو وڈا ہو گیا ہے ہن سکول دا ہی منہ وکھاؤ, رشتہ دار کہیں گے, تایا چاچا کہے گا ہن سکول دا ہی منہ وکھاؤ, وڈا ہو گیا ہے. نہیں, جب تک مولانا اس بچے کی قرآن کی گردان کی تصدیق نہ کر دیں اور وہ بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کر پورے سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں قرآن نہ سنا دے اور اس کا ابا قرآن پاک نہ سن لے, تو خدارا نہ اکیڈمی کا منہ دکھانا نہ اسکول کا منہ دکھانا. جب مصلی سنائے اور باپ پیچھے مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح پڑھ لے اپنے بیٹے کے, پھر آپ اسے یونیورسٹی میں ڈالو. جو مصلی پر آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے قرآن اس طرح پڑھ کے سنایا, اللہ اکبر کبیرہ, اس طرح مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح والا امام تراویح میں سناتا ہے, پھر سمجھو انشاءاللہ روٹی تو بھول جائے گا, قرآن پڑھا ہوا نہیں بھولے گا. آسان اتنا ہے. اللہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا, جب میں عالم بن کر آیا, حافظ نہیں بنا, عالم بن کر آیا, تو میرے دادے ابے نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا, سینے سے لگایا اور پیار کیا, اور پیار کے کہا میرا پوتا قرآن کا حافظ عالم بن کے آیا. اس سال تراویح میں تیرے سے قرآن سنوں گا, مسجد کے مولوی صاحب سے نہیں سنوں گا. اللہ سلیم اللہ کہنے لگے, میں نے اپنے دادے کو کہا, دادا ابو عالم اگر حافظ عالم بن سکتا ہے, اگر اس نے حفظ نہ کیا پھر بھی عالم بن سکتا ہے, تو میں وہ عالم ہوں کہ میں نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا. کہ دادے نے جپھی چھوڑی, وہ کونے میں جا کے رونے لگ گیا. میں نے کہا دادا ابا کیا ہوا؟ شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ کہ میں نے کہا دادا ابا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس عالم کا کیا فائدہ کہ جو دادے کو قرآن ہی نہیں سنا سکتا. کہ یہاں چوٹ لگی. شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, میں نے ہاتھ اٹھا کے الہ العالمین کے دربار میں دعا کی, یا اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے, یا اللہ مجھے یہ موت دے دے. ادھر رمضان المبارک کے مہینہ آنے لگا, میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ دادا اگر دادے نے رو کر دکھا دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ادھر دادا جان کے پاس جا کے میں نے وعدہ کر لیا کہ دادا جان انشاءاللہ میں آپ کو رمضان المبارک میں تراویح میں زبانی قرآن سناؤں گا. کہ تو پڑھا ہوا نہیں کیسے پڑھے گا؟ فرمایا میں نے اللہ کو اپنے حق میں راضی کروا لیا. فرمایا جس دن پتہ لگا چاند نظر آئے گا, سارا دن میں نے پہلا پارا یاد کیا. تراویح کا وقت آیا, میں نے مصلی پہ کھڑا ہو کے پہلا پارا سنا دیا. دوسرا دن آیا, سحری سے لے کر افطاری تک میں نے دوسرا پارا یاد کیا. تیسرے روزے میں نے تیسرا پارا یاد کیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ادھر رمضان مکمل ہوا, ادھر سلیم اللہ خان کا قرآن مکمل ہو گیا تھا. آسان اتنا ہے کہ ایک مہینے میں قرآن کے حفظ کا اعجاز مل جاتا ہے. مشکل اتنا ہے 1400 سال ہو گئے اس کی گہرائی میں غوطہ لگاتے ہوئے, آج تک اس کی گہرائی کو پہنچ نہیں سکے. وفادار اتنا ہے, آج تھوڑا سا وقت اس سے یاری لگا لے, یہ قبر میں بھی وفاداری دکھائے گا, میدان محشر میں بھی یاری نبھائے گا. یہ ایسا پکا یار ہے, جب تک جنت کی دہلیز پار نہ کروا دے یہ تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا.
آج ان ماں باپ سے گزارش کروں گا، ان بہنوں سے گزارش کروں گا، ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے آج قرآن پاک اپنے بچہ حافظ بنا، سر پہ پگڑی سجدہ دیکھی، اور وہ لوگ بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں ان بچوں کے ہاتھ میں انعام دیا۔ امید ہے کل قیامت کے دن پروردگار عالم انعام دینے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ ایک اللہ والے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، اللہ کے بندے کیا ہمارے سے بے وفائی ہے، جب بھی دعوت کرتا ہے اللہ کی دعوت کرتا ہے، کبھی ہماری بھی کر دیا کر۔ جس کے خواب میں سرکار تشریف لائے عرض کرنے لگا، میں کہاں میرے اللہ کی دعوت کا صبح صبح تیرے دروازے پر کوئی آ کر اللہ کے نام کا سوال کرتا ہے، کسی کو روٹی ملتی ہے، کسی کو روپیہ ملتا ہے، جو تیرے گھر سے لے کے جاتا ہے تجھے اللہ کی دعوت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کہ جی آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کی دعوت کیسے کروں، آپ کے لیے کھانا کون سا تیار کروں؟ کہ جب میری دعوت کو دل کرے تیرے گھر میں جو سبزی پکی ہو اسے پیالی میں ڈال دو، روٹیاں چگیر میں سے اٹھا کے دسترخوان میں لپیٹ، ایسے مدرسے میں چلے جا جہاں مسافر بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہو، جا کے اپنے گھر کی 2 روٹیاں کھلا دے، پیٹ اس کا بھرے گا، میری دعوت کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں، دیگ پکانا، 2 دیگیں پکانا، یا ابو جان کی برسی پر نبی کے مہمانوں کو بلانا۔ جہاں گھر کے اندر 10 روٹیاں پک رہی ہیں 12 پکاؤ، 2 روٹیاں مدرسے کے طالب علم کو دے دو، بیٹا کھائے پتہ نہیں موبائل دیکھے گا، گیم دیکھے گا، یہ بچہ کھا کے رات کو تہجد کے وقت قرآن پڑھے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے میرے قبر میں جانے سے پہلے اللہ قبر کو گلاب کے پھولوں سے بھر دے گا۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا اور انشاءاللہ میں وصولی کروں گا، وصولی میں اس چیز کی کروں گا کہ 5-4 مدرسے کے مدرسین حضرات کھڑے ہوئے، انہیں کالے رنگ کا عبایا پہنا دیا۔ آج میں آپ سے ان کے حق میں وصولی کر کے جاؤں گا کہ ان کا اکرام کرو، مدرسے کو بھی دو لیکن ان کا اکرام ضرور کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں، یقین جانو ہمارے صبح اٹھنے کا ٹائم 10 بجے ہے، ان کا صبح اٹھنے کا ٹائم 4:30 بجے ہے، 4:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک، 8 بجے سے لے کر 8:30 سے لے کر پھر 12 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کر پھر عشاء کے 2 گھنٹے بعد تک، 18 گھنٹے یہ اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھتے، لیکن تیرے بچے کے آگے 2 زانو ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کا قسم ہے، ماں اگر روٹی پکا کے دیتی ہے، استاد 18 گھنٹے دیتا ہے، یقین جانو تم نے تو مدرسے کو گدھا دیا، ان استاد کی محنتیں ہوئی، گدھے کو انسان بنا کر تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ نماز پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا، گھر کے اندر میرے عزیزوں نماز پڑھنے والیوں سے گزارش کروں گا، جس طرح نماز تمہارے پہ فرض ہے، قرآن کی تلاوت بھی فرض ہے۔ حرمت رسول پر جان قربان کرنے والے تیار ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تیار ہیں۔ میرے عزیزوں نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہو، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرتے ہو، الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہو، دعوت و تبلیغ کے لیے بستر بھی الحمدللہ سر پہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو الماری پہ قرآن، الماری کے اندر قرآن پڑھا ہماری نگاہوں کو ترس رہا ہے، اسے کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ روزانہ ان گلیوں میں فرشتے ہو کے جاتے ہوں گے، مایوسی والا چہرہ لے کے جاتے ہوں گے، اللہ جاننے کے بعد پوچھتا ہوگا میرے فرشتوں آج بھی کیوں مایوس لوٹے؟ فرشتے عرض کرتے ہوئے یا اللہ رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک سیالکوٹ کی گلیوں میں مکانوں کے دروازے پہ بیٹھے رہے، 6 گھنٹوں میں ایک بھی کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کوئی نہیں آئی۔ جس مسجد میں پیر محل میں جمعہ پڑھاتا ہوں 85 سال کی بڑھیا ہے، اللہ اکبر، بڑی اللہ والی، صبح فجر کی نماز کے بعد سے الف لام میم سے پڑھنا شروع کرتی ہے، 85 سال کی عمر ہے، عصر کی نماز میں پورا قرآن پاک روزانہ پڑھتی ہے۔
جب تک آپ کے میرے گھر میں یہ دولت نہیں آئے گی، لاکھ تعویذ اپنے گھروں میں لگا لو، خدا کی قسم تیرے میرے گھر میں خیر ہی نہیں آئے گی۔ صبح صبح اٹھے منہ نہ دھویا، اللہ اکبر، دکان کی طرف چلے گئے، سبزی منڈی فروٹ منڈی کی طرف چلے گئے، مسجد سے آواز لگی، او میرا بندہ ادھر ہو کے چلا جا، کہاں جا رہا ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں نے فروٹ منڈی میں رزق نہیں رکھا، رزق تو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ رزق لینے کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤں؟ پروردگار عالم کس کو گرنٹیڈ لے کے آؤں کہ کون میری ضمانت دے گا ادھار مل جائے؟ فرمایا میرے بندے نہ کوئی گرنٹیڈ لے کے آ، نہ پیسہ لے کے آ، وضو کر کے آ جا، 2 رکعت فرض پڑھ کے جانا تیرا کام ہے، تیرا نہیں، تیرے نسلوں کی رزق کا انتظام کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ مستورات چھتوں پہ بیٹھی ہے مدرسے کے اندر یا باہر کسی مکان میں، سن لو سن لو سن لو، تمہارا حق ہے جو آج تک تم ادا نہیں کرتی۔ حقوق پر بات کروں گا تو بڑے گلے شکوے نکل آئیں گے۔ ایک حق تمہارا ہے اپنے خاوند کا جو تم ادا نہیں کرتی، دینداروں نے بھی چھوڑ رکھا ہے، بے دینوں نے بھی چھوڑ دیا، حج نمازیوں نے بھی چھوڑ دیا، حاجیوں نے بھی چھوڑ دیا۔ وہ حق کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ فرمایا جب مرد روزگار کے لیے اپنے گھر سے نکلے، دکان کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، جب اپنے گھر سے نکلے عورت دروازے تک چھوڑ دے آئے، جب مرد دروازے کی دہلیز پار کر لے، عورت کہے فی امان اللہ، یہ مسنون ہے، یہ مرد کا حق ہے کہ عورت کہے۔ دروازے پہ کھڑی دیکھ کے مسکرائے فی امان اللہ، شوہر کو دیکھ کے مسکرائے کہ فی امان اللہ، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ جائے، یا اللہ میں اپنے سہاگ کو تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ فرمایا علماء کرام نے، فرمایا جب مرد گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے لے، دایاں ہاتھ بیوی کے ہاتھ میں، دایاں ہاتھ میں دے، بیوی سے کہے تو آیت الکرسی پڑھ، بیوی اور خود آیت الکرسی پڑھے، بیوی آیت الکرسی پڑھ کے شوہر کے پر پھونک مارے، شوہر آیت الکرسی پڑھ کے بیوی میں پھونک مارے، اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم ہے جب تک واپس لا کر آپس میں دونوں کو ملا نہیں دوں گا اس وقت تک میں انہیں موت بھی نہیں دوں گا۔ گھر کے دروازے سے نکل کے جاوے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا اللہ تیرے پر بھروسہ کر کے میں قدم خالی باہر نکال رہا ہوں، خالی جیب جا رہا ہوں، خالی جھولی جا رہا ہوں، توکل پر جا رہا ہوں۔ الہ العالمین محنت کرنا میرا کام، اور مجھے پتہ ہے میری محنت پہ نہیں ملے گا، تیرے کرم سے ملے گا۔ پھر میری بہن کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ گھر شوہر کو بھیجنے کے بعد جھاڑو نہ اٹھا لے صفائی کے لیے، شوہر کو بھیجنے کے بعد کچن کے برتن دھونے نہ لگ جائے، اگر سورج نکل گیا اور دھوپ زمین پہ آ رہی ہے جلدی سے وضو کر 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ لے، چاش کی نماز پڑھ کے شوہر کے دکان پر پہنچنے سے پہلے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے رونے لگ جا، آواز آئی او میری بندی تو نے التخاب صحیح کیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں نے رزق دکان میں نہیں رکھا بلکہ چاش کے سجدوں میں رکھا ہے، دکان کھولنا اس کا کام، چاش کے نفل کے سجدے کرنا تیرا کام، آسمانوں سے رزق دینا میرا کام ہے۔ میرے عزیزو ہم نے معراج شریف کا قصہ بہت سن لیا، حضور کی ولادت کا قصہ بہت سن لیا، یہ سارے قصے، یہ سارے واقعات اپنے ایمان کو گرمانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ جو کام اس وقت آپ نے میرے جا کے گھر میں کرنا ہے، سب سے پہلا کام جو اپنے گھر میں جائیں گے، امیر ہو غریب ہو، کوئی کسی کی مریض کی عیادت کرنے جائے گا، کوئی رشتہ داروں کے گھر جائے گا، کوئی اپنے گھر جائے گا، کوئی یار کے گھر جائے گا، پڑھو قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، او لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ایمان والوں سے جن کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں، اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا،
یا اللہ ایمان والے کسے کہیں؟ سارے کہہ رہے ہیں مومن ہیں۔ اللہ فرما رہے ایمان والے کی دو نشانیاں۔ یا اللہ پہلی نشانی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین، مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ نبی کی بیویوں کا احترام کرے گا، بے شک عائشہ کیوں نہ ہو، بے شک خدیجہ کیوں نہ ہو، اما ام سلمہ حضرت سودا کیوں نہ ہو، حضرت جویریہ حضرت میمونہ کیوں نہ ہو، حضرت حفصہ کیوں نہ ہو، حضرت زینب بنت خزیمہ کیوں نہ ہو، زینب بنت جاشن کیوں نہ ہو، حضرت ام حبیبہ کیوں نہ ہو، ماریہ قبطیہ کیوں نہ ہو، اپنی سگی ماؤں سے زیادہ انہیں پیار کرے گا۔ آنکھیں بند کر کے کہہ دینا وہ ایمان والا ہے۔ مومن کی دوسری نشانی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی دوسری نشانی یہ، ہاں پہلی نشانی یہ وہ جان سے، جائیداد سے، کاروبار سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے زیادہ میرے سے محبت کرے گا۔ کملی والے میری تیرے سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا بھوکا رہ جائے برداشت کرے گا، میرا طریقہ چھوٹ جائے برداشت نہیں کرے گا۔ بزرگوں میں غالباً ایک بزرگ گزرے، مولانا عبد الرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، باتھ روم میں جانے لگے، لیٹرین میں جانے لگے، پیشاب آ رہا تھا۔ جس طرح ہم پیشاب کرنے جاتے ہیں گھر والوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے زاربن کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون سی تعظیم ہے؟ بھاگ رہے باتھ روم کے اندر، ہاتھ نہیں دھو رہے، دایا پاؤں رکھ کے جا رہے۔ شاہ جی عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، باتھ روم میں داخل ہونے لگے، لیٹرین میں جانے لگے، کھبے پاؤں کے بجائے سجا پاؤں اندر چلا گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، اٹھے، رو رو کے آنکھیں سوج گئی۔ کسی نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا 45 سال کے بعد سنت کے خلاف کام ہونے لگا تھا۔ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے گا، طریقہ مصطفیٰ کرے گا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اس کے نظام کو خراب مت کرو ورنہ اسے غصہ آ گیا۔ چائنا کے اندر دیکھا کیا حال ہوا، ہر کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے اب بچے پڑے، اللہ کا شکر ہے اب بچے پڑے، اللہ اکبر۔ چائنا کے اندر انہوں نے ایک حرام جانور کھایا، اللہ پاک نے انہیں وائرس بھیج دیا، پتہ نہیں حقیقت بھی ہے کہ نہیں، یہ تو دنیا کی تحقیق ہے، سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ تمہارے پاکستان کے اندر کیا نہیں ہو رہا، اس سال تمہارے تھانوں میں چھوٹی بچیوں کے جو زنا کے کیس تھے وہ 3400 3400 کیس ہیں، جو اس وقت ہوا کی بیٹی کے ساتھ تمہارے پاکستان میں ظلم ہوا، کیا یہ حرام کاری نہیں؟ حلال رزق کی تلاش میں نکلتا کوئی نہیں اور تھوڑے پر کوئی انسان کے ظاہرہ ہی نہیں کرتا، کیا یہ حرام کاری نہیں؟ کسی کی زبان پہ شکر نہیں، کروڑوں کا مال دکان میں پڑا ہوا، کہتا مر گئے پلے ہے ہی کوئی نہیں، کوٹھیے بنا لی، مکان بنا لے، گاڑیاں لے لی، بچے کے پاس گاڑی ہے، بچے کے پاس 125 ہے، دسترخوان پر جب بیٹھو 3-4 قسم کے کھانے ہیں، آدھا کھا رہا آدھا چھوڑ کے جا رہا، پھر کہتا ہے مر گئے۔ اللہ کہہ رہے نہ میری نہ شکری کر ورنہ ایسا ماروں گا سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو میرا کرم ہے، میں تجھے دے رہا ہوں، تیرے کرتوتوں پر میں تجھے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تجھے تو میں نے اتنا اعزاز دیا تھا، تجھے تو اتنا مرتبے والا بنایا تھا، تیری تجھ میں نے شان ہی وکھری رکھی تھی، تیری شان پر آسمان کے فرشتے بھی عشش کیا کرتے تھے۔ سیالکوٹ کے غیور مسلمانوں، آپ کو مجھے جو اعزاز ملا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا جو آپ کو مجھے اعزاز ملا۔ جتنے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے چہروں کی زیارت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کی امتوں نے اس وقت نبی کا چہرہ دیکھا
ان کے صحابی بنے، حواریین بنے، یا جو کہا جاتا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جنہوں نے آپ کا چہرہ دیکھا وہ آپ کے صحابی بنے۔ ایک دن نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا یار مجھے وہ امتی یاد آ گئے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے۔ جب تمہارا ذکر کیا جائے گا، کبھی بلال کا ذکر کیا جائے گا، کبھی ابو بکر کا ذکر کیا جائے گا کہ ہجرت کی رات غار میں 3 راتیں مسلسل میرے چہرے کی زیارت کرتا رہا، تو سیالکوٹ کے اندر مدرسہ صفدریہ تعلیم القرآن جلسے میں جب ابو بکر صدیق کا ذکر کیا جائے گا، کوئی رو کے کہے گا کاش میں ہلدا میں بھی حضور کی جھلک دیکھ لیتا، اسے عبداللہ صدیقی کہہ دینا چل اس وقت نہیں تھا، آ جائے، جا نبی کا چہرہ دیکھ کے آ جا، دنیا تیرے پہ فتوے لگائے، میری زبان سے جملہ نکلا وہ سنا دینا، اسے کہہ دینا بل زار قبری بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، میرے دنیا سے جانے کے بعد جس نے آ کر میرے روزے کی جالیوں کا دیدار کر لیا، ایسے میں محمد کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے میں حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کے جاؤں، جھولی پھیلا پھیلا کے اللہ سے عمرہ قبول کروا لے، جھولی پھیلا پھیلا کے اللہ سے حج کی توفیق قبول کروا لے، جس کا دل چاہتا ہے 1 to 5 بعد میں لینا، اتنے پیسے عمرہ جاؤ کر آئے، اللہ کا گھر بھی دیکھانا، نبی کا روزہ بھی دیکھانا۔ اس وقت 4 دیواری کے اندر حضور کی قبر مبارک ہے، علماء فقہاء نے فرمایا جالی مبارک کو دیکھ کر تصور کر لینا کہ اس وقت میں جالیہ نہیں دیکھ رہا، حضور کی قبر مبارک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا باب جبرائیل سے نکلے بعد میں نکلنا تیرا کام، حضور کے چہرے کی زیارت کا ثواب دینا خدا کا کام ہے۔ اس وقت الحمدللہ سارا مجمع بیٹھا ہے، امیر بھی، غریب بھی، مدرسے والے بھی، دکان والے بھی، کاروبار والے بھی، سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ذمہ داری سے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے بھی نبی کا جھوٹا پیا، میں نے بھی نبی کا جھوٹا پیا۔ اب کہیں گے مولانا 1400 سال بعد آنے والے نبی کا جھوٹا کیسے پی سکتے ہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اب میں آپ کے ہاتھ کھڑے کر کے کرواؤں، پوچھوں گا بتاؤ زمزم کس نے پیا ہے؟ پانی دینا۔ اور کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کوئی چھوٹا بچہ، کوئی عورتوں میں، کوئی مردوں میں؟ ہاتھ نیچے کیوں کر دیا؟ خوشخبری سناتا ہوں، سب نے پیا۔ یہ زمزم آیا کہاں سے؟ اسماعیل علیہ السلام ایڑی زمین پہ رگڑ رہے، سیالکوٹ کے غیور مسلمانوں، نیرا اسماعیل کی ایڑی زمین پر رگڑنے سے زمزم نہیں نکلا۔ اسماعیل تو اس کونے میں تھا، ایڑی اس نے رگڑی، اس کونے میں مروہ پر ایک عورت نے رو کے دکھایا۔ وہ عورت کون تھی؟ بھائی ہاجرہ۔ اللہ اکبر۔ 7 چکر لگائے۔ کس مذہب کے اندر دوڑنا عبادت ہے؟ قرآن کی تلاوت تو عبادت ہے، روزہ تو عبادت ہے، حج تو عبادت ہے، نماز تو عبادت ہے، دوڑنا کون سے مذہب میں عبادت ہے؟ فرمایا میری بندی اپنے بچے کے لیے دوڑی، میں نے اسے بھی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ تو بچے کے پانی کے لیے دوڑی، مجھے پیار آیا، میری رحمت کے لیے دوڑے گی، مجھے میرے بندے پہ کتنا پیار آئے گا۔ ماں ادھر بیٹا ادھر، اوپر پرندوں کا جھرمٹ، درندوں کا جھرمٹ دیکھا کہ اب گیا، یہ دونوں پنجوں کے بل یوں کر کے کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دور سے نظر پڑی، دھندلا دھندلا نظر آیا، بھی ہاتھ پیر مار رہا ہے، ماں کی مامتا تھی، اس نے وہی آسمان پہ رو کر دکھایا اللہ میرا بچہ۔ اللہ نے فرمایا تیرے رونے کو بھی قیامت کی صبح تک تیری سنت بنا دوں گا، دنیا والوں کو بتلا دوں گا۔ ماں کو غم میں نہ رلایا کرو، ماں کو پیار میں رلایا کرو۔ جب ماں بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کر رونے لگ جاتی ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے، اور ماں غصے میں آ کر بد دعا دے تو خدا کا میرے عزیزو آسمان پھٹ کے عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے۔ باپ کون ہے؟ حدیث پاک میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا چھوٹی عمر میں بچپن میں کسی کے باپ نے کسی کا بیٹے مجھے پانی پلا، اس نے ایک پیالہ اپنے باپ کو بھر کے پانی کا پلا دیا، پلانے کے بعد وہ بھول گیا۔ حضور نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے بچپن میں ایک پیالہ پلایا، بھول گیا، قیامت کے دن جب جنت میں جانے لگے گا اللہ اسے میرے حوض کوثر پہ کھڑا کر دے گے۔ ایک پیالے پلانے والے کو جب تک میں 70 پیالے نہ پلا دوں گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
یہ باپ کے ساتھ برتاؤ ہے. اور ماں کیا ہے؟ اسکوٹر پر لکھ کر، لال بتیوں پہ لکھ کر، گاڑیوں کی شیشوں پہ لکھ کر دل میں لانے والوں ماں ہے کیا؟ مسجد نبوی کے دروازے پر ماں آ کے کھڑی ہو گئی. کون؟ ابو ہریرہ کی اماں. یہ وہی ماں ابو ہریرہ جس کے لیے بد دعا کے لیے کہنے آئے تھے. کملی والے بد دعا کر دے، ماں تجھے گالیاں دیتی ہے برداشت نہیں ہوتا. فرمایا مجھے دیتی ہے، جب میں برداشت کرتا ہوں تیرے سے کیوں نہیں ہوتا؟ ماں ماں ہے. او ابو ہریرہ، ماں کی گالیاں سن کے بد دعا نہ دینا. یہ نہ اللہ تیرے لیے، بے شک میرا صحابی کیوں نہ اللہ تیرے لیے جنت کا دروازہ نہ بند کر دے. یہ ماں آئی حضور کے سامنے رونے لگ گئی. کیا ہوا؟ کعبے منبر مبارک سے اعلان ہوا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. ابھی آپ نے اعلان کیا اللہ رسول پر ایمان لانے والوں نکلو. اسی مجلس سے تیرا ابو ہریرہ اٹھا اور گھر گیا. اس نے زیرہ پہن لی، کمال کسی، اور نیام کے اندر تلوار ڈالی، پگڑی باندھ رہا ہے. میں نے کہا ابو ہریرہ کتنے چلے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور نے کہا چلو جہاد پر. اللہ اکبر. ابو ہریرہ ذرا میری طرف دیکھ، میرا بڑھاپا تجھے نظر نہیں آتا؟ مجھے روٹی کون پکا کے دے گا؟ میرے کپڑے کون دھوئے گا؟ مجھے سہارا کون دے گا؟ کب حضور نے جہاد پہ لایا، میں تیرے پاس آ گئی. مجھے بتا ماں کی خدمت کرنا افضل ہے کہ جہاد میں جانا افضل ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ جہاد کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جہاد کی افضلیت کو دیکھ کر ماں کے مقام کو نیچا نہیں کر سکتا. صحابہ کہتے ہیں مسجد میں صحابہ موجود تھے. آپ نے یوں نہیں کہا ابو ہریرہ کو بلا کے لاؤ، خود جوتا پہن کے مسجد نبوی کی گلیوں میں چلے گئے. ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، کہاں ابو ہریرہ؟ جلدی آ. ابو ہریرہ کہتے میرے کان میں سرکار کی آواز پڑی، کلیجہ منہ کو آ گیا. ہائے جبرائیل آسمان سے کوئی شکایت تو نہیں لے کے آ گیا؟ بے فدا کا بھی وہ بھی یا رسول اللہ، ماں باپ قربان ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ ماں آئی ہے کیوں روئی؟ سنا تو جہاد پہ جا رہا ہے. جی اللہ کے رسول. فرمایا میں تجھے جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن افضل بات نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی کیا؟ کہ بوڑھی ماں کی گھر میں رہ کے خدمت کرنا تیرا کام، اللہ سے جہاد کا ثواب لے کے تیری جھولی میں ڈال دینا میرا کام ہے. قرآن پاک میں اف ولا تنہرہما، علماء اکرام بیٹھے، اف ہے کیا؟ فرمایا جو انگلی کے نیچے، ناخن کے نیچے یہ جو میل آ جاتا ہے، یہ جو میل آتا ہے، اللہ کہتے اتنا بھی ماں کو اف نہ کہنا ورنہ اللہ 70 سال کی باتیں ضائع کر دے گا. اتنا جائے، یہ ناخن کے نیچے جو میل آتی ہے اتنا بھی نہ کہنا ورنہ اللہ عمل ضائع کر دے گا. یہ ماں کا احترام بدلا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. آج میرے عزیزوں ہمارے پاس اللہ کی ساری نعمتیں موجود. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، کبھی ایسی بات، ایسا کام دل سے نہ نکال دینا، ایسی بات جملہ منہ سے نہ نکال دینا جس سے ماں باپ تڑپ جائیں. ماں باپ ناراض ہو گئے تو کملی والا سونا محمد الرسول اللہ ناراض ہو جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کون سی بات شروع تھی؟ ذہن سے نکل گئی. کون سا موضوع چل رہا تھا پہلے؟ اللہ ذہن میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. ہائے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، پیچھے جن سننے والے ہوں گے انہیں یہ تو پتہ لگے گا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پتہ لگے گا قرآن میں اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے. آ گیا وہ وقت بھائی. صرف الکالوں سے حضور کی سیرت نہ سنوائے، اللہ پاک اس وجود سے حضور کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. تو عرض کرنا تھا اپنے گھر کا ماحول بہتر بناؤ، اپنے گھر کا ماحول بہتر بناؤ. خدا را یہاں بیٹھ کر اسلام آباد کی اسمبلی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. وہ جو کر رہے ہیں اپنا کھاتا، اپنے گھر کو دیکھو. تمہارے گھر کے وزیر نے بغاوت شروع کر دی اور تمہاری گھر کی سلطنت کے اندر بغاوت ہونا شروع ہو گئی. تم تو گھر کے بادشاہ تھے، وزیر تمہاری گھر والی تھی،
تمہاری وزیر نے تمہاری رعایا کو تمہارے خلاف کرنا شروع کر دیا کہ ابا آئے گا اونو کئی مینو نہ کئی اودا سر پھاڑی مینو نہ کئی. اللہ اکبر. اپنے گھر کا خیال کرو. وجہ کیا بنی؟ تم نے گھر کے وزیر کو وقت دینا چھوڑ دیا. وجہ کیا بنی؟ تم نے رعایا کا خیال کرنا چھوڑ دیا. گھر کے اندر آئے, گھر کے اندر آ کر بھی کاروباروں کی باتیں کرنی شروع کر دی. گھر کے اندر آئے دوستوں سے باتیں کرنی شروع کر دی. خدا را موبائل استعمال کرو, صبح شام استعمال کرو, لیکن جب گھر میں آؤ نمبر بند کر دو, دوسری سم لے لو, رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو نمبر دو, دوستوں کو نمبر نہ دو, اور تاکید سے دوستوں سے کہہ دو خبردار 7 بجے بس آخری ملاقات, اگلے دن ملاقات ہوگی. اب 7 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک کا وقت میری بیوی بچوں کا ہے. پھر گھر میں آؤ, ایک ایک سے پوچھو, باپ صبح 50 روپے تیرے تکیے کے نیچے رکھ کے گیا تھا, 100 روپے تیرے تکیے کے نیچے رکھ کے گیا تھا, بیٹے بتا اس 100 روپے کے ساتھ تو نے کیا برتاؤ کیا؟ 12 گھنٹے بعد تیرے باپ کی تیرے سے ملاقات ہوئی, اس اسنا میں 5 نمازیں بتا تو نے کہاں پڑھی؟ میرے بچے اس بتا کتنی مرتبہ تو نے اللہ کا ذکر کیا؟ کون کون سے تو نے دوستوں میں بیٹھ کے وقت گزارا؟ کون کون سے دوست تیری بیٹھک میں آئے تھے؟ اور میرے بیٹے میں تیرا دشمن نہیں, میں تیرا ہمدرد ہوں. پھر میرے عزیزو پورے دل کا پیپر لو, پھر نتیجہ خود اخذ کر لو, تمہیں سمجھ آ جائے گا اولاد حلال والے رستے پہ چل رہی ہے کہ حرام والے رستے پہ چل رہی ہے. جب میں گھر آیا میں نے آ کے فون سنا, ایک بدری ہوا, دوسرا اٹھایا, بچہ پاس بیٹھا رہا, ابو جی اچھا ابو جی اچھا امی کے پاس. وہ تو پہلے صبح سے نوکرانی بنی تھکی ہاری تھی, انہیں کہا چل دفعہ ہو, روٹی مل گئی, جا پر جا کے سو جا. اب وہ موبائل کے اندر ٹک ٹکی کرے گا. اب میرے عزیزو فحاشی کی طرف جائے گا, ایسے یاروں کو بلائے گا جو اس کی دل کی بات سنیں گے. پھر میرے عزیزو بچہ عمر کا کچا ہوتا ہے, اس نے اس کی دل کی بات سنی, اس نے نتیجہ غلط نکالا. رستہ اس نے پیسے کمانے کا, رستہ اس نے عزت کمانے کا, رستہ اس نے تعلیم میں کامیاب ہونے کا اس نے ایسا بتایا. بچہ تو اکبر کا کچا تھا, اس نے رستہ بتایا, وہ سمجھا میرا باپ محسن نہیں میرا یار محسن ہے. پھر آہستہ آہستہ باپ کی قدر گھٹ گئی, یار کی قدر آ گئی. پھر یار کے سامنے باپ کو کہنے لگا ابا جان میرے یار نو برا نہ کہی, تینو چھوڑنا آسان ہے, یار کو چھوڑنا مشکل ہے. اپنے بچوں کو وقت دو. ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے, جن گھروں کے اندر فریج نہیں ہوگا, اپنے پیونوں کو اے تیرے پترا کو لو برف نہیں لے آئی جلدی. تیرے بچوں نے قسم اٹھائی اسی اور برف کوئی نہیں لے کے آنی, ہم برف لے کے آتے ہیں. ہمارے محلے کے دوست مذاق کرتے ہیں تیرے پیو نے فریج بھی تنو نہیں لے کے دیتا, ساڑھے تے ہر کمرے دے اندر فریج پہ آئے. اللہ اکبر. پھر گھر کی وزیر رعایا کو بغاوت کے لیے اکسائے گی. بچے کہے گے ابو جی سانو فریج لے آ کے دو, جتھوں مرضی فریج لا کے دو. بیوی کہے گی سنو جی بچہ دی حسد پوری کر دو, تاڑے کل منگی آئی کی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو باپ اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, باپ اولاد کے لیے اپنا خون بھی نکال دیتا ہے, باپ اولاد کے لیے اپنے وجود کا ٹکڑا بھی بیچ دیتا ہے, باپ اولاد کے لیے اپنے آپ کو موت کے منہ میں یہ بجلی کے کھمبوں پہ اسے 2 روٹیاں نہیں اڑا رہی. میرے عزیزو یہ گرم تاروں کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, کرنٹ والی تاروں کو ہاتھ لگا رہا ہے. اسے میرے عزیزو 2 روٹیاں عیدی ویلفر میں مل جانی تھی, سیلانی میں مل جانی تھی. اللہ اکبر. آج کے بعد کوئی تمہارے سے بچہ پوچھے ابا جان تیری جوانی کہاں چلی گئی, بیوی بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا تیرے میں چلی گئی. ابا تیرے آنکھوں پہ چشمہ کہاں کیوں آیا, تیری نگاہ کی تیزی کہاں گئی, کہنا تیرے میں چلی گئی. ابا جان تیرے ہاتھوں کا کھردراپن کیوں آیا, ہاتھوں کی نرمائی کہاں چلی گئی, تیرے اندر چلی گئی. ابا جان تیری نرم ایڑیوں پھٹ کیوں گئی, کہ تیری وجہ سے پھٹی. اور میرے بچے جب میں گھر میں آتا تھا تو میرے سے ڈیمانڈ کرتا تھا, خدا کی قسم میں روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کے پہلے تیری ڈیمانڈ پوری کیا کرتا تھا. آج تو کہہ رہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا, فرمایا میری آنکھ میں آنسو آئے یا نہ آئے, لیکن اس جملے سے اللہ کی عزت کی قسم خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. میری بہنوں اگر تم چاہتی ہو گھر کے اندر ایمان یقین کی محنت ہو, ایمان کی دولت قبر کے اندر کفن میں لے کے جاؤ, تو خدا کے واسطے اپنے خاوند کی روزانہ کی آمدنی پوچھو, اپنے خاوند کی روزانہ کی آمدنی پوچھو کہ کتنی تیری آمدنی ہے. پھر حساب لاؤ, اتنی آمدنی میں اتنی چائے کی پتی,
इतनी आमदनी में इतनी मिर्चें, इतना नमक, महीने में इतनी दफा गोश्त पक सकता है, इतनी दफा सब्जी पक सकती है। अगर उससे ज्यादा लाए, दरवाजे की चौखट पे लेके खड़ी हो जा और के पहले बता किसका गला काट के लाया, किसके अरमान दबा के लाया। अगर हराम का लाया तो कचरे के ढेर पे फेंक दे, हलाल का लाया तो जी बिस्मिल्लाह। घर वाला के हराम का लाया तो क्या हुआ, कि अल्लाह की इज्जत की कसम है, फसल को खाद 2 नंबर लगे फसल खराब हो जाती है, और नस्ल को हराम का लुकमा लग जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। मेरी बहन तेरी डिमांड पर फ्रिज तो आ जाएगा। रमजानुल मुबारक के महीने में तुम्हें बाजार से बर्फ लानी नहीं पड़ेगी, लेकिन फ्रिज तो आ जाएगा। अगर किसी को धोखा लेके दे के आया, मालिक के गले में से पैसे निकाल के लाया, किसी से फ्रॉड करके किसी का मोबाइल चोरी करके लाया, अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे अफ्तारी के वक्त ठंडा रूह अफ़ज़ा तो मिलेगा, लेकिन मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा, और क़यामत के दिन हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। एक नबी के सहाबी के घर में भूख आ गई, सुबह निकले सहाबी रसूल, उसके तकवे की मिसाल कोई नहीं, परहेजगारी की मिसाल कोई नहीं। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सहाबी की पैर की जुत्ती के नीचे जो मट्टी के जर्रे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके घर फाका आ गया। बीवी बड़ी नेक बख्ती, सहाबी घर के कोने में आके बैठ गए। बीवी उठी, ना उसने ना मुराद कहा, ना उसने गालियां दी, अपने शौहर के घुटने को पकड़ के कहा, क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, अगर आज रोजी नहीं मिली अल्लाह कल दे देगा। उन्होंने कहा खैर तो है। उन्होंने कहा पेट भर के सारा रोजाना सोते हैं, आज भूखे सो गए तो क्या हुआ, चल गम नहीं किया करते, रिज़्क़ तेरे इख्तियार में नहीं था, तूने पूरी मेहनत की, थक हार के घर आया, तेरे चेहरे क्या सार बतला रहे हैं। आज आपा दोनों अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह आज के हमारे इस फाके को अपने दरबार में कबूल कर ले। अगले दिन फिर आज़म इरादे से निकले, शाम को लौटे, फिर भी दिहाड़ी ना लगी, घरवाली से चला ना गया, दीवार के सहारे से आई, शोर समझ गया, भूख ने उठने नहीं दिया, कह लगी फिक्र ना करना, भूखी मर जाऊं बर्दाश्त करना, हराम का लुकमा लेके गई, अल्लाह की कसम न कब्र में अब खुदा को महबूबी दिखा सकूंगी। तीसरा दिन आया, सहाबी निकले, तीसरे दिन भी कुछ ना मिला, 3 दिन भूखे रहे। चौथे दिन नबी का सहाबी घर से निकला, बीवी के हाथ में हाथ दे कहने लगा, आज फिक्र ना कर, इंशाअल्लाह मैं कहीं ना कहीं से लेके आऊंगा, आज तो तुझे रोटी जरूर खिलाऊंगा, आज तो आटा जरूर लेके आऊंगा। घरवाली कहने लगी अच्छा। जब घर से 2 कदम बाहर निकला, दिल में ख्याल आया कि मेरी रोटी की खातिर कदम गलत ना उठ जाए, आवाज देखेगा इधर आ इधर आ, मेरी रोटी की खातिर कदम गलत ना उठाना, लुकमा हराम का तो घर से आ जाएगा। जो भूखा रहकर अल्लाह से बातें होती है, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह तेरे मेरे से बातें करनी छोड़ देगा। अपने घर वालों को ताकीद करो। और मेरी बहनों ऊपर बैठी हो, सर्दी हो गर्मी हो, गर्मी में एसी, सर्दी में हीटर, इनसे पूछो। अल्लाह अकबर, सुबह से धक्के खा रहे हैं, बारिश के अंदर प्लास्टिक ऊपर डाल के खड़े हैं, घुटनों घुटनों तक पानी के अंदर खड़े हैं। उन्हें पता है कि मैं अपने पीछे 5 बच्चे, 1 बीवी छोड़ के आया हूं। कभी ना शुक्री ना करना, कभी वो ना कहना जब से तेरे घर में आई कोई सुकून का सांस नहीं लिया। अल्लाह अकबर। फरमाया इस नाशुक्री को अल्लाह ने, अगर को अल्लाह इस नाशुक्री पे अल्लाह को गुस्सा आ गया, घर के अंदर सांस मिल जाएगा लेकिन कब्र के अंदर सांस दबा दिया जाएगा। मेरी बहन जा अल्लाह से हर नेमत के मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करती है, वह अल्लाह से ये भी शुक्र अदा किया कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सुहागन बनाया। आज जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आए उनके वालिदैन से पूछ, जो बच्चियां बूढ़ी हो गई उनसे पूछ के रातें कैसे गुजर रही है, दिल कैसे गुजर रहे हैं, 2-2 रोटियां देते कितने भाइयों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरी बहन मैं तेरे से अर्ज करके जाऊंगा, किसी यूनिवर्सिटी से पता करवा ले, कि कोई फेसबुक देख के पता करवा ले, किसी मदरसे से पता करवा ले। लोग कहेंगे फकीर सच्ची बात करके गया, मैं तुझे मत की बात बतला के जाऊं, सुहागन हो के मरना, बेवा हो के ना मरना, सुहागन हो के मरी शोहर का कंधा मिल जाएगा, बेवा हो के मरी शोहर की घर बच्चों की तरफ से रोटियां तो मिलेगी, खुदा की कसम तुझे कब्र में जाने तक औलाद का प्यार नहीं मिलेगा। मेरी बहन तुझे नहीं यकीन आता तो बेवा होके देख ले,
یہ چار چار بچے جب منہ پہ کھڑی تیری بےزتی کریں گے، جب یہ اپنی بیوی کو کھڑے ہو کے تیرا چہرے پر انگلیاں اٹھا اٹھا کے کریں گے، تو سمجھدار ہے، اس کے بھونکنے پر تو چپ کیوں نہیں ہو گئی؟ تو سمجھدار ہے، اس کے بھونکنے پہ تو نے کیوں بدری کر دیا؟ اللہ اکبر! خدا کے واسطے عرض کر کے جاؤں گا، کبھی ماں اور بیوی کے درمیان وکیل نہ بننا۔ وکیل گھر تڑواتے بھی ہے، گھر جڑواتے بھی ہے، پیار کا پل بننا۔ جو پل ہوا کرتے ہیں وہ ٹوٹی چیز کو جوڑا کرتے ہیں، پل بننا۔ اگر بیوی تمہاری ماں کا گلہ کرے، کہنا اللہ کی بلدی، میری ماں جیسی تو بھائی کوئی نہیں، تو اس کے قریب ہو کے دیکھ، اپنی بیٹیوں کو اتنی دعا نہیں دیتی جتنی تجھے دعائیں دیتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہاری بیوی کا گلہ کرے، اپنی ماں کا جا کے کہنا ابا، وہ میری بیوی کہتی کاش تیری ماں مجھے بیٹی سمجھتی، میں اس کے پیر دھو دھو کے پیتی۔ خدا کی قسم دونوں کی طرف جا کے اچھائی کی باتیں کرنا۔ پل بنو گے تو گھر بس جائے گا، ورنہ پھر عزیز و وکیل بنو گے، یا ماں کا حق تلف ہو جائے گا یا بیوی کا حق کھایا جائے گا۔ اگر دونوں میں سے کسی کا حق کھا گئے تو روزے والا مصطفیٰ راضی ناراض ہو جائے گا، عرش والا رب تیرے میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے نتیجہ اخذ نہ کرنا۔ اپنی بیوی کے موبائل نمبر پر کسی کا نمبر دیکھ لیا، سوٹا اٹھا کے نہ چڑھ پڑنا۔ اگر تجھے اننون نمبر سے فون آتا ہے تو اسے بھی آتا ہوگا۔ ہمارے یہاں پردے والا ماحول ہی نہیں، دیور مذاق کر رہا ہو، کیا پتا بہن سمجھ کے کر رہا ہو، یا تو اتنی چھوٹ نہ دیتے یا برداشت کرو۔ کسی محلے والے نے کہہ دیا، کسی رشتہ دار نے کہہ دیا، اشارہ کر دیا، خیال کرنا اپنی بیوی کا، وہ تو کہہ کے چلا جائے گا اس کا راتوں کا سونا ختم ہو جائے گا۔ اگر اسے قرآن کے سائے میں لے کے آئے، قرآن کی آیتوں کے صدقے لے کے آئے، تو میرے عزیزوں اسے سمجھنا بھی سیکھو، اس کو وقت دینا بھی سیکھو۔ ایک بادشاہ اپنے چھت کی محل پہ چڑھا، اس کا وزیر فیروز تھا، وزیر بادشاہ کے محل میں، اور اس کی بیوی چھت کے اوپر۔ اس نے اس کی بیوی کو دیکھا، رعایا سے پوچھنے لگا یہ عورت کون ہے؟ کہ وہ جو تیرا خادم خاص فیروز ہے اس کی بیوی ہے۔ کتنی خوبصورت، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ فوراً نیچے آیا، دربار لگایا، فیروز کو بلایا، وزراء کو بلایا، کہ ارجنٹ کام ہے، یہ خط ہے فلانے ملک کے بادشاہ کے پاس لے جا، جب تک وہ جواب نہ دے واپس نہیں آنا۔ کہا لیجا تیرا حکم، یہ سواری، یہ زادیرہ، یہ پیسے۔ خط لے کے گھر گیا، بیوی کہنے لگی پریشان ہے، کہ صبح صبح میرے سفر میں نکلنا ہے، علی بادشاہ سلامت کا حکم ہے، خط فلانی سلطنت کے بادشاہ کو دے کے آ۔ انہوں نے کہا جب بالکل جانا چاہیے۔ تکیے کے نیچے خط رکھا، صبح اٹھا، سواری پر تو بیٹھ گیا، خط تکیے کے نیچے بھول گیا۔ بادشاہ نے پتہ کرا ہے میرا فیروز وزیر چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ بادشاہ اپنے گھنونے گندے عزائم لے کے وزیر کے گھر آیا، دروازہ بجایا، کون؟ کہ تمہارا مالک۔ مالک آپ نے اپنے کتے کو بھیجا ہوا ہے، گھر میں تو نہیں۔ مالک کہنے لگا اس سے کام نہیں، تیرے سے کام ہے۔ علی جا حکم کیجئے، کہ دروازہ کھول، میں تیرے سے مہمان نوازی کروانے کے لیے آیا۔ بادشاہ تھا، وزیر تھی، کھول دیا دروازہ۔ بادشاہ چرپائی پہ بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا مہمان نوازی کر۔ اس نے دو باتیں کہی، سننا، دو باتیں اس نے کہی، جو اس نے کہا جو کہے گا کروں گی، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے دو باتیں سنی، میں نے اپنے بڑوں سے دو باتیں سنی۔ کیا باتیں؟ فرمایا شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے کبھی مردار نہیں کھاتا۔ دوسری بات یہ، مالک کبھی اپنے کتے کے برتن میں نہیں کھاتا۔ حیادار تھا، نسلی تھا، غیرت والا تھا۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ خاندان کی عزت سامنے آئی، اتنا شرمندہ ہوا، جوتے چھوڑ کے چلا گیا۔ درود شریف پڑھے۔ اللہ
ادھر سواری پہ چلتے چلتے وزیر نے جیب میں ہاتھ مارا، اوہ خط رہ گیا۔ گھر آیا، دروازہ کھول، کہ فلاں، اچھا دیا ہے، کہ خط تو گھر بھول گیا، کہاں؟ تکیے کے نیچے۔ گھٹنے جب زمین پہ ٹیکے، بادشاہ کے جوتے نظر آئے، اندر ٹوٹ گیا۔ چپ، مرتا کیا نہ کرتا، پتا تھا گھرانہ بھی اچھا ہے، نیک، سب کچھ اختیار میں تھا، غیر محرم کے جوتے اپنی بیوی کے پلنگ کے نیچے دیکھے، چھری پکڑ کے ٹوٹے کر دیتا، دانائی سے کام لیا، ماتھے پر بل بھی نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ خط بھول گیا تھا، خط لے کے چلا گیا۔ واپس آیا کچھ عرصے کے بعد، بادشاہ کو خط دیا، بادشاہ سلامت نے خط لے لیا، بادشاہ نے پیسے دیے، یہ تیرا انعام ہے، لے کے گھر چلا گیا۔ بازار گیا، کپڑے خریدے، بازار گیا، جوتے خریدے، گھر آیا، یہ کہاں سے آئے؟ کہ میرے بادشاہ کا کام کیا، اس نے پیسے دیے، تیرے لیے کپڑے لے کے آیا، خیر تو ہے؟ کہ بڑے دن ہو گئے تو سسرال لے گئی، بیکے نہیں گئی، تیرے اماں ابا سے ملا کے لاؤں، بیوی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ سے مل کے آ جاؤں۔ ہم نے میرے عزیزوں دکانداری سیکھی، ازواجی زندگی سیکھی کوئی نہیں۔ جس طرح تو چاہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے پیر دھو کے پیوں، تو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا رہے، اسے فون پہ بات نہ کرنے دے، پھر زندگی کیسے چلے گی؟ بیوی کو لے کے چلا گیا، چھوڑ آیا، کچھ عرصہ گزرا، واپس لینے ہی نہ گیا، لڑکی کے بھائیوں کے دلوں میں خیال آیا اور کہنے لگے کیا بات ہے، ہمارا بہنوئی تو ایک منٹ نہیں اس کے بغیر رکتا تھا، اب کئی دن ہو گئے۔ ماں باپ نے کہا جاؤ خبر لے کے آؤ، بیمار تو نہیں؟ یہ دونوں بھائی آئے بہل کے سسرال، بھائی کیا بات ہے؟ کہ بس ایسے ہی۔ کہ پھر لینے نہیں آئے؟ کہ میں لینے نہیں آؤں گا، جہاں ہے مجھے پتہ حفاظت کے ساتھ۔ اور دیکھو کہ ناراضگی، کوئی سختی، کوئی کچھ قطری نافرمانی کا کچھ نہیں۔ کہ وجہ تو بتا، کہ وجہ بھی کوئی نہیں۔ کہ پھر تیری شکایت ہم جا کے بادشاہ قاضی سے کریں گے؟ میں کہا کر دو۔ اس وقت قدرتی قاضی صاحب کے پاس بادشاہ سلامت بیٹھے تھے، لڑکی کے بھائی قاضی صاحب کے پاس گئے، السلام علیکم، کون ہو؟ اس کے سالے کہاں سے آئے؟ فلاں سے آئے، پیچھے وہ بھی آ گیا، خیر تو ہے؟ اب کیا کہتا؟ ساڑی پہننے نے کر دیتا ہے جی، محلے والے چار تجھے گالیاں دیتے، چار اسے دیتے، مسئلہ بھی بتایا، اپنی عزت بھی بچائی۔ کہنے لگا اس شخص کو ہم نے ایک باغ پھلوں سے بھرا دیا، اس کے درخت کے پتے بھی ہرے تھے اور ان درختوں کی ٹہنیوں پر پھل بھی لگا ہوا تھا، ان درختوں کے درمیان ایک پانی کا کنواں بھی تھا، یہ پھل بھی کھاتا رہا، اس کنویں کا پانی بھی پیتا رہا۔ اچانک ایک دن یہ باغ کا مالی باغ کو ہمارے سپرد کر کے چلا گیا، اس سے پوچھو باغ کے پھلوں میں کیا کمی تھی، اس سے پوچھو کنویں کا پانی تو کھارا نہیں ہو گیا تھا۔ اب قاضی صاحب نے اس کو کہا، بادشاہ کو بھی تک نہیں پتہ لگا، عوام کو نہیں پتہ لگا، کوتوال کو نہیں پتہ۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہاں اس کے پھل کا بھی، اس درخت کے پھل مجھے روزانہ ملا کرتے تھے، اور جب مجھے طلب ہوتی میں اس کنویں سے پانی بھی پیا کرتا۔ اچانک ایک دن مالی اپنے باغ میں آیا اور اس نے باغ میں آ کے اپنے باغ کی زمین پہ دیکھا کہ شیر کے پنجے نظر آئے، باغ کا مالی گھبرا گیا، اللہ اکبر، شیر مالی سے زیادہ طاقتور ہے، یہ نہ ہو شیر میرے باغ کو اجاڑ کے رکھ دے، میں اپنا باغ والوں کے سپرد کر کے آ گیا، اور میں اس باغ میں رہوں نہ رہوں لیکن مجھے یقین ہے میرا باغ محفوظ رہے گا۔ بادشاہ کی چیخ نکلی، اٹھ کے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، کہنے لگا یہ بات سچ ہے کہ شیر تیرے باغ میں پنجے گاڑ دے گیا تھا، اس نے کوشش تو بڑی کی لیکن باغ کے مالی نے اپنے باغ کے ارد گرد حیا اور پاک دامنی کی باڑ بڑی مضبوط لگا رکھی تھی۔ اللہ اکبر، تیرا باغ بھی محفوظ، باغ کے پھل بھی محفوظ ہیں،
قاضی صاحب نے حکم دیا اب کیا چاہتا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میں فیصلہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، جنگل کا شیر تیرے سے معافی مانگتا ہے، جا جا کے باغ لے آ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرا باغ پاک دامن ہے، تیرا باغ نیک دامن ہے، تیرے باغ کے اندر برائی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم گھر بھی بچ گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اپنے گھروں پہ پردے ڈالنے سیکھو۔ دوستوں میں بیٹھے یار تیری پابی نے کر دیتا، اسے کیوں کہہ رہا ہے؟ خبردار، اپنی خلوت کی باتیں اپنے یاروں کو نہ بتلانا۔ فرمایا جس طرح گدھا اور گدھی بیچ روڈ کے اندر زنا کرتے ہیں، فرمایا گھر کی بات، خلوت کی بات جا کر یاروں کو بتلانا ایسا ہے جیسا فرمایا گدھے کے برابر ہے۔ یہ منبر پر مولانا سعد نے ایک مرتبہ فرمایا تھا خدا کے واسطے پردے ڈالنا سیکھو۔ بیوی ہے اگر وہ اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو عقل کے اندر کیوں ہو گئے؟ 20 سال اپنے گھر میں رہی، ماں کا پیار ملا، باپ کا پیار ملا، تو 400 آدمی لے کے آیا، تو نے کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی، تیری رشتہ دار بھی نہیں تھی، کبھی کٹھے بھی ایک جگہ نہیں ہوئے، تجھے دیکھا بھی نہیں، یہ پہلی رات میں اتنی تابع دار بنی کہ تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تیرے بغیر کہ اس نے تیرے کپڑے دھوئے، تیرے بغیر کہ اس نے بستر دھویا، تو 9 بجے اٹھے، کہتا ٹائم کیوں ہے؟ 9 بجے نے، اللہ کہتا لے جلدی اٹھ گیا۔ یہ 6 بجے اٹھے، کہتی اللہ دیر ہو گئی، بچوں نے سکول جانا ہے، اللہ شور کی روٹی پکانی ہے۔ جب تو گھر گیا، گھر کو جہنم بنا کے گیا، واپس آیا، فرش بھی چمکا ہوا، کپڑے بھی دھلے، کپڑے بھی استری، بستر بھی صاف، کھانا بھی تیار ہے، پھر یہ تیرے انتظار میں فون کر کے کہہ رہی اللہ جلدی آ جاؤ بھوک لگی ہے، کہ اس کے ہاتھ نہیں، پکانے والی ایک روٹی نہیں کھا سکتی لیکن تیرے لیے بیٹھی ہے، کہتی پہلے تو، پہلے تو، پہلے تو۔ یہ ایسا نوکر ہے، یہ ایسی نوکری ہے، ساری زندگی ملازمت کرتی ہے، کبھی بھی تیرے سے سوال ہی نہیں کرتی، کبھی تیرے سے تنخواہ نہیں مانگتی، ہاں کبھی جوڑا مانگ لے، کبھی جتی مانگ لے۔ اور میرے عزیزو زکوٰۃ بھی تو دیتے ہو، میرے عزیزو ملازم کو تو دیتے ہو، اسے ملازم ہی سمجھ کے دے دیا کرو، دکان پر گاہک سے ہنستے اسے گاہک ہی سمجھ کے ہنس لیا کرو۔ خدا پاک کی قسم میرے نبی نے کیا اعلان نہیں فرمایا، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں وہ اللہ اس کے رسول کے لیے بھی اچھا کوئی نہیں ہے۔ بازاروں میں یار تلاش کرتے ہو، بیوی سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ تیری جیب میں، تیری جھولی میں پیسہ آیا، اس کی جھولی میں تیری نسل آئی، پیسہ آج گیا کل واپس آ جائے گا، نسل جھولی سے نکل گئی، قیامت آ جائے گی، نسل واپس نہیں آئے گی۔ اس نسل والی جھولی کو، اس نسل والی ڈولی کو، اس نسل والی سیج کو سجا اخلاق سے، اس نسل والی سیج کو سجا پیار سے، اس نسل والی سیج کو سجا اچھے بول سے، اس نسل والی ڈولی کو سجا پیار سے، کردار سے، اس کے حق کو پورا کرنے سے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو بیوی کو راضی رکھو، اللہ کی قسم نسل اچھی بنے گی۔ اگر گھر کے اندر کتا بلا تو بہنا شروع ہو گیا، خود تو برباد ہو جائے گے، گھر کی نسل بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بس میرے عزیزو آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ازواجی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنا رزق حلال اور اپنے گھر کی خواہشوں کو، فرمائشوں کو کم کرو۔ وہ فرمائشیں میری بہنیں کریں جن پر ان کا شوہر پورا اتر سکے۔ زمین پر رہتے ہوئے پہاڑ سر پہ اٹھانے کی خواہش مت نہ کرو، اگر پتھر اٹھانے کی طاقت ہے تو پتھر کی فرمائش کرو، پہاڑ کی نہ کرو۔ گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ تو اٹھائے گا، پہاڑ تیرے دروازے پہ آئے گا، لیکن وہ پہاڑ کے نیچے دب کر مر جائے گا۔ خدا کی قسم زندگی کی سہاگ کی تجھے سہانیاں بھول جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات سے بھی، آپ بھی اپنی زبان میں تیزی نہ لے کے آیا کریں، اور میری بہنوں تم بھی بات بات پہ گلہ نہ کیا کرو، بات بات پہ شوہر کو گالی نہ دیا کرو، بات بات پہ شوہر کو نامراد نہ کیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، کئی ہارٹ کی بیماری، کئی بلڈ پریشر کی بیماری، کئی فالج کی بیماری، اس وقت فالج کی بیماری ایسی ہے جیسے بچوں میں ٹافیاں تقسیم ہو رہی ہے، ہر آدمی بیٹھا بیٹھا فالج، ہر آدمی بیٹھا بیٹھا۔ اسے فالج کیوں ہو رہا ہے؟ گھر کے اندر جو رات سے کل کل ہو رہی تھی اسے سوچ سوچ کے رویا، اس کا رونا اس کی صحت پہ پڑا، اس کے دماغ پہ پڑا۔ یہ جھگڑا ایسا نوست والا کہ اس کے جسم کا حصہ ہی مفلوج کر کے رکھ دیا۔
पूरी दुनिया के पढ़े लिखे डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए और कहा इतनी बीमारी है, तशखीस है कोई नहीं, इतनी बीमारी है। तो सारे डॉक्टरों ने नतीजा निकाला ये बीमारियां नहीं, घरेलू झगड़े हैं। तुम घरेलू झगड़े करो, खुदा कम करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमानों से बीमारियां कम कर देगा, परेशानियां कम कर देगा। मेरे बगैर मौत के, बगैर कलमे की नहीं मरेंगे मेरे अजीजों, रोडों पे नहीं मरेंगे। रोजाना टीवी में, रोजाना अखबार में, फेसबुक पे खबर आती है चेहरा मुसख हो गया। ठीक है, अल्लाह ने जैसे मारा, लेकिन मेरे अजीजों घर में सुकून होता तो कलमे वाली मौत आती, ईमान वाली मौत आती, नमाज वाली मौत आती। आज मर्द भी अल्लाह के दरबार में जो हक तलफी हो रही है घर वालों की तौबा करे, औरतें भी अल्लाह के दरबार में तौबा करे जो मर्दों की हक तलफी हो रही है। और सारा मजमा मेरे साथ मिलकर कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह को इबादत से राजी करना है, कह दो इंशाअल्लाह। रसूल पाक को अताअत से राजी करना है, कह दो इंशाअल्लाह। मखलूक खुदा को खिदमत से राजी करना है, कह दो इंशाअल्लाह। रोटी छूट जाए बर्दाश्त करो, नमाज का सजदा छूट जाए बर्दाश्त नहीं करना। सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में, सुकून में, आराम में, बुखार में, परेशानी में, खुशी में, मौत में, मैयत में, बरात में, कहीं भी ऊपर जमीन पे, आसमान पे, कहीं भी अल्लाह ने अगर हयाती दी, अजान हो जाए, नमाज का वक़्त आ जाए, रोटी में ताखीर हो लेकिन नमाज के सजदे में ताखीर नहीं करनी, कह दो इंशाअल्लाह। हलाल कमाना है, हलाल बच्चों को खिलाना है, कह दो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे, कह दो इंशाअल्लाह। आलिम बनाएंगे, दाई बनाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को दिल में खड़ा करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाएंगे। सारे कामों में इरादा किया, इस कामों में कौन वादा करेगा कि इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाऊंगा, कब्र में लेके जाऊंगा। कौन हाथ खड़ा करके इरादा करता है सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। आज जिल के बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, कम से कम उनके वालिद तो दाढ़ी रखने का इरादा करे, करोगे इरादा इंशाअल्लाह? जिनकी छोटी छोटी है बड़ी रखोगे भाई? अल्लाह जिंदगी में बरकत दे। तकरीर तो होगी ख़त्म। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो मुदर्रिस, कितने आपके मुदर्रिस है वाली साहब? 9। अल्लाह अकबर। 9 दूनी 18, 20,000 तो मुझे इनका दो और 30,000 मदरसे का दो भाई। बच्चे आपके पढ़ रहे। पिछले साल भी, पिछले साल आया था कि उससे पिछले साल, उससे पिछले साल आया था। पहले तो इनसे पूछो ना, उससे पिछले साल मुझे क्यों नहीं बुलाया इन्होंने, करवाया नहीं चंगा। जलसा कोई आसान है थोड़ा? अल्लाह अकबर। अब इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे 11:15 तक, 11:15 तक इंशाअल्लाह नमाज। उसके बाद का जो इंतज़ाम है खैरात है, खाना है, उसके बाद खाने का इंतज़ाम भी है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह।